اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک ایسے پیغمبر کا جسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا جب لوگ توحید سے دور ہو چکے تھے، شرک اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ان عظیم پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے وقف کر دی۔ ان کی تبلیغ، صبر، محنت اور قربانی کی داستان قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصے تک انسان توحید پر قائم رہے، اللہ کی عبادت کرتے، اسی سے دعائیں مانگتے اور زندگی میں نیکی کی روش پر گامزن رہتے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور شیطان نے انسانوں کو آہستہ آہستہ بہکانا شروع کر دیا۔ جب کچھ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کی محبت میں ان کے مجسمے بنانا شروع کر دیے۔ ان مجسموں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ پہلے تو یہ صرف یادگار کے طور پر رکھے گئے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ یوں شرک نے انسانیت کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان بھول چکے تھے کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو پالنے والا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے پتھروں کے سامنے جھکنے لگے، ان سے اولاد، رزق اور صحت مانگنے لگے۔ یہ شرک تھا اور شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اندھیروں سے نکالنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو توحید کی طرف بلائیں، انہیں شرک سے روکیں اور اللہ کے عذاب سے خبردار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات چھپ کر اور علانیہ ہر ممکن طریقے سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ وہ کہتے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ لیکن ان کی قوم نے انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا۔ سرداروں نے کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو ایک عام انسان ہو اور ہم میں سے صرف کمزور لوگ ہی تم پر ایمان لائے ہیں، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور میں ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ہر طبقے سے بات کی۔ انہوں نے بادشاہوں سے بھی بات کی، غریبوں سے بھی، عورتوں سے بھی، مردوں سے بھی۔ انہوں نے راتوں کو جاگ کر اللہ سے دعائیں کی، دن بھر تبلیغ کی۔ کبھی انہوں نے نرم لہجہ اختیار کیا، کبھی سختی سے سمجھایا، کبھی دلیل کے ساتھ بات کی، کبھی نصیحت کی زبان میں۔ مگر ان کی قوم کے دل سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ وہ آنکھ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے تھے، دل رکھتے ہوئے نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے سردار کہتے، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ وہ تکبر، ضد اور حسد کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے خیال میں ان کا مقام، ان کی دولت، ان کی طاقت انہیں ہر خطرے سے بچا سکتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بارہا سمجھایا کہ یہ سب دنیاوی چیزیں فانی ہیں، اصل نجات اللہ کے راستے میں ہے، مگر وہ نہ مانے۔ جب 950 سال گزر گئے اور قوم کی ہٹ دھرمی کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی ہی گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا لیکن ان کے فرار میں ہی اضافہ ہوا۔ میں نے انہیں علانیہ بھی دعوت دی اور چھپ کر بھی۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، تمہارے لیے باغات اگائے گا، نہریں جاری کرے گا۔ لیکن وہ نہ مانے۔ اے اللہ، اب زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کشتی بنائی۔ ان کی قوم ان پر ہنستی، کہتی، اے نوح، پہلے تو نبی بنے ہوئے تھے، اب بڑئی بن گئے ہو، پہاڑ پر کشتی بنا رہے ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی باتوں پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک نر و مادہ کشتی میں سوار کیا جائے۔ مومن مرد و عورتوں کو بھی کشتی میں سوار کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ بچے ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے، مگر ان کا ایک بیٹا جو کافروں کے ساتھ تھا انکار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا، اے نوح، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے ہی اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا۔ پھر وہ دن آ گیا، زمین سے پانی پھوٹنے لگا، آسمان سے بارش برسنے لگی، پانی ہر طرف سے الفامنڈ آیا۔ وہ زمین جس پر وہ اکڑتے تھے، ان کے محل، ان کے باغات، سب کچھ پانی میں بہہ گیا۔ پہاڑ، درخت، مویشی، سب کچھ ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچا نہیں سکتی سوائے اس پر جس پر اللہ رحم کرے۔ اور پھر ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نیک نہ تھے، پس تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، زمین پر زندگی کا نام و نشان مٹ گیا، صرف کشتی والے بچے، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جا۔ پانی نیچے چلا گیا اور کشتی پہاڑ جودی پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمین پر اترے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اے میرے رب، مجھے اپنے والدین اور ان سب مومن مرد و عورتوں کو بخش دے اور ان ظالموں کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم قربانی، صبر، استقامت اور اخلاص کی داستان تھی۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ کی راہ پر چلنا آسان نہیں، لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے صبر، تقوی اور توحید کی محبت عطا فرمائے، آمین۔